السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج کی میری گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر صلح کلیت پائی جاتی ہے اور وہ بارہا کہتے رہتے ہیں کہ وقت بہت برا ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں تو وہ ایسا کریں، سنی وہابی نہ کریں، سب لوگ مل کر رہیں، یہ بولتے رہتے ہیں اور علماء کو پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ لوگ، اور علماء پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علماء لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ سراسر غلط ہے اور ایسے لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، یہ اپنی جہالت کی بنا پر اپنے قیاس سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو انہیں اچھا لگتا ہے اسی کو اچھا بتاتے ہیں۔ تو آج میں ایسے لوگوں کے لیے یہ آڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو سنیں اور شیئر کریں، اور میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آڈیو سنیں اور قرآن اپنے پاس میں رکھیں۔ یہ میں پہلا حوالہ دے رہا ہوں، سورہ مجادلہ کی آیت ہے پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 22، آخری آیت ہے۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب آپ کبھی ایسے افراد نہ پائیں گے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی لوگ ہیں اللہ کی جماعت، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ کی جماعت ہی یقیناً کامیاب ہونے والی ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، محبوب ایسے لوگوں کو آپ کبھی مومن نہ پائیں گے جو دعویٰ کرتا ہو کہ اللہ پر ہم ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ ایسے لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں مومن ہوں گے؟ کہ جو گستاخ رسول سے دوستیاں رکھتا ہو، اس کے باوجود ایمان والے کون ہوں گے؟ ایمان والے وہ ہوں گے کہ جو گستاخ رسول ہیں ان سے وہ قطع تعلق کر لیں، چاہے ان کے باپ ہو، ان کے بھائی ہو، ان کے کتنے بھی عزیز و اقارب ہو، ٹھیک ہے؟ مومن کون ہوں گے؟ مومن وہ لوگ نہیں ہوں گے جو گستاخ رسول سے دوستی رکھتے ہیں۔ مومن کون ہوں گے؟ جو گستاخ رسول ہیں ان سے قطع تعلق، یعنی کوئی تعلق ہی نہیں رکھیں گے، وہ مومن ہوں گے، چاہے وہ گستاخ ان کے بھائی ہو، ان کے باپ ہو، ان کے کتنے بھی عزیز و اقارب ہوں، ٹھیک ہے؟ جب ایسے مقام پر آپ پہنچ جائیں گے، وہ لوگ کہ جو گستاخ رسول سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان دلوں پر ایمان کو نقص کر دے گا، یعنی اس پر مہر لگ جائے گی ایمان کی، جو مٹایا نہیں جا سکتا، اور اپنے یہاں سے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو جنت کے باغوں میں لے جایا جاتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت میں ہیں۔ اور یاد رہے، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے، یعنی کامیابی تک پہنچنے والی اللہ کی جماعت ہے۔
تو اللہ کی جماعت میں آپ کو شامل ہونا ہے کامیاب ہونے کے لیے، نہ کہ وہابیوں گستاخوں سے آپ دوستی کر کے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، اولیاء کرام کے گستاخ ہیں، اور وہ عیب تلاش کرتے ہیں بے عیب نبی میں۔ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ عیب نکالیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے۔ میں دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 124-125۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اس میں ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ مومن سے کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے محبوب جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے، آگے فرماتا ہے ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے تمہارا رب اسی وقت 5000 نشاندار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ آپ تقوی پرہیزگاری کریں گے، عبادتیں کریں گے اور گستاخ رسول سے دور رہیں گے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد 5000 فرشتوں کو اتار کر مدد فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 124 اور 125 کی ہے۔ تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہے یا گستاخ رسول کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ کہ اللہ کے اس وعدے کو آپ کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، آپ کتنے بھی رہیں۔ 313 کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے اور محبوب سے فرمانے کا حکم دے رہا ہے کہ تم پرہیزگاری کرو، تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ نہ کہ یہ دنیا کے جو بد مذہب ہیں، وہابی، شیعہ، رافضی، قادیانی، ان سے جو ملائے گا، ان سے جو ملے گا، اگر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ ان سے مل کر رہے ہیں تو گستاخ رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جیسے کہ ہم نے سورہ مجادلہ کی آیت سے ہم نے بتا دیا، تو کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا، اور اللہ کی جماعت وہی ہوگی جو گستاخ رسول سے قطع تعلق کر لے گی، اس سے کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ساری دنیا کے لوگوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ کہ جو بد مذہب ہے، گستاخ رسول ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں سزا دے گا، دونوں جگہ ان کے لیے ذلت ہے۔ آپ ان کے ساتھ شامل ہو کے ذلت کے مستحق نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حمایتی مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس صریح دلیل فراہم کرو؟ تو پتہ چلا جو ایمان والے ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، جو بد مذہب ہیں، ان سے دوستی آپ کو نہیں رکھنا ہے، ان کو اپنا ولی نہیں بنانا ہے، ان کو اپنا مددگار نہیں بنانا ہے۔ مددگار کس کو بنانا ہے؟ جو مومنین ہیں ان کو مددگار بنانا ہے، اور ان کو اپنا دوست بنانا ہے، ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ 72 فرقوں کو اکٹھا کر لیں گے اس بنیاد پر کہ یار ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، لوگ سنی وہابی کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، اس کو آپ اپنے قیاس سے، آپ اپنی زندگی سے آپ کو پیار ہے، حالانکہ آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ بہت سی قومیں اسی طرح سے ہلاک کر دی گئی ہیں،
سمجھ گئے؟ یوسف بن نون علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی اسی بنیاد پر کہ وہ گستاخ رسول سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ لوگ ختم ہو گئے۔ ایمان لائے تھے مگر وہ گستاخ رسول سے دوستیاں رکھتے تھے۔ تو یاد رہے کہ آپ لوگ بھی یا کوئی بھی ہو جو گستاخ رسول سے دوستیاں رکھے گا وہ کامیابی تک نہیں پہنچے گا۔ کامیابی تک وہی پہنچے گا جو اللہ کے دشمنوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے قطع تعلق کر لے گا، دوستی نہیں رکھے گا ان سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے۔ سمجھ گئے؟ یعنی جو نفس پرست ہیں، یعنی جو لوگ جھوٹے ہیں، جو بد مذہب ہیں، ان کی اتباع اگر آپ کرنے لگو گے، ان کو اپنے ساتھ لے لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، سب ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ سمجھ گئے؟ تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور اللہ کی جماعت ہی کامیابی تک پہنچنے والی ہے، اور وہ جماعت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ جو گستاخ رسول ہیں، جو جھوٹے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ تو جب کوئی تعلق نہیں رکھو گے، اسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہابیوں دیوبندیوں سے بچیں، شیعہ رافضیوں سے بچیں، قادیانیوں سے بچیں، اپنا ایمان بچائیں۔ بات وہی ہے جو اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کرتا ہے، قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہے، حقیقت یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، بشرطے آپ کو اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہے پہلے۔ اور اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ جیسا کہ ہم نے بتا دیا، اس میں آپ شامل ہوں گے تو دنیا کی کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا، سمجھ گئے؟ ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ 5000 فرشتے اتارنے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سمجھ گئے؟ تو اتنی بڑی جماعت چاہیے۔ وہ جماعت آپ کو پسند ہے کہ یا یہ جو باطل ہیں وہ جماعت آپ اکٹھا کر کے جیت جائیں گے جنگ، کوئی بھی جنگ ہو، سمجھ گئے؟ اسلام مخالف جو لوگ ہیں، اسلام مخالف جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سازشیں رچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے سازشوں کو، تو کیوں نہ ہم اللہ کی جماعت میں شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ٹھیک ہے؟ آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کے متولی ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگ اذان دینے پر پابندی لگاتے ہیں، نماز پڑھنے پر پابندی لگاتے ہیں، اور خود کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن مسجدوں میں بیان کرنے پر خود پابندی وہ لوگ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم لڑانے کی بات کرتا ہے، حالانکہ عالم تو قرآن پڑھتا ہے۔ تو اگر جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ آپ کو اذان نہیں دینے دیتی ہیں تو وہ برا لگتا ہے آپ کو، لیکن آپ کے جو مسجد کے کچھ متولی ہیں، کچھ مسجدوں میں جو رد وہابیہ حق اور باطل نہیں کرنے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو لڑانے کا کام ہے، ایسی کوئی بات نہ کہو کہ کسی کو برا لگے، تو وہ تو قرآن نہیں پڑھنے دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، سمجھ گئے؟ تو الگ الگ کرنا ہے، ملانا نہیں ہے۔ آج بدترین کون ہے کہ جو اذان نہیں دینے دیتا ہے یا مسجدوں میں جو قرآن نہیں پڑھنے دیتا ہے؟ نام رکھ لینے سے مسلم کا کوئی مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، حق اور باطل بتانے سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن آیا ہی ہے حق اور باطل بتانے کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو ایسے متولیوں سے دور رہیں اور ذمہ دار لوگ بنیں جو
بھلے ہی آپ کے خلاف اگر کوئی آیت ہے، اگر وہ عالم آپ کے خلاف بولتا ہے تو آپ کے بھلائی کے لیے بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں سے، ایسے ہی عالم کو رکھیں جو اگر آپ غلطی کر رہے ہوں تو آپ کے خلاف آپ کے منہ پر بول سکے۔ ایسے عالم کو مسجدوں میں رکھیں اور تقریر کرنے کا موقع بھی دیں، سمجھ گئے؟ جو عالم آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کے اندر برائی ہونے کے باوجود بھی، یاد رکھیے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا بھلا نہیں چاہتا ہے۔ جو آپ کے خلاف بولے، اگر آپ کے اندر کمی ہے تو آپ کے خلاف بولے تو سمجھ لو کہ یہی قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے۔ میٹھے میٹھے بات کر کے، ہاں میں ہاں ملا کے، اس طرح سے نہیں چلتا ہے، سمجھ گئے؟ اسلام جو ہے ایک تلوار کی طرح ہے، اگر اس کی زد میں کوئی بھی آئے گا تو فیصلہ وہی سنایا جائے گا، وہی چلے گا، چاہے وہ کسی کا باپ ہو، چاہے کسی کا بھائی ہو۔ قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے خلاف بولنا ہی ہے۔ اور ایسے عالموں کو پسند کیجئے جو آپ کی برائی کو آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ اس برائیوں سے بچ سکیں۔ اصل میں آپ کو فائدہ دے گا، آپ کے نفس کو تکلیف ہوگا، دل کو تھوڑا تکلیف ہوگا، مگر جب آپ اچھے بن جائیں گے تب آپ کو وہی چیز اچھی لگنے لگے گی۔ السلام علیکم۔